أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ فرمایا کہ متقی لوگ اس قرآن اور شریعت پر ایمان لاتے ہیں جو اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور ان آسمانی کتابوں اور صحیفوں وغیرہ پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیے گئے، اور وہ قیامت پر اور جو کچھ اس میں جزا و حساب وغیرہ ہے سب پر ایسا یقین رکھتے ہیں کہ اس میں انہیں ذرا بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ اہم بات، قرآن کریم پر یوں ایمان رکھنا فرض ہے کہ ہمارے پاس موجود قرآن کا ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برحق ہے۔ بقیہ قرآن کی تفصیلات جاننا فرض کفایہ ہے۔ اگر ایسے علماء موجود ہوں جنہوں نے ان کا علم حاصل کر لیا ہو تو عوام پر ان کا علم حاصل کرنا فرض نہیں۔ سابقہ آسمانی کتابوں پر یوں ایمان رکھنا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء و مرسلین علیہم السلام پر کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے، اور ان میں جو تعلیم القرآن فرمایا کہ بیان کردہ صفات سے متصف لوگ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہدایت اور سیدھے راستے پر قائم ہیں، اور یہی لوگ عذاب کے بغیر جنت میں داخل ہو کر کامل کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اہم بات، آخرت میں کامل کامیابی متقی لوگوں ہی کو حاصل ہوگی، البتہ کسی نہ کسی درجے کی کامیابی ہر نیک و بد مسلمان کو حاصل ہوگی، کیونکہ ہر مسلمان کو ایمان کی دولت حاصل ہے جس کی برکت سے بہرحال جنت میں داخلہ ضرور ہوگا، اگرچہ عذاب جہنم کے بعد ہو۔ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ یہاں سے ازلی کفار کا حال اور ان کا انجام بیان کیا جا رہا ہے کہ اے حبیب، بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے جیسے ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ کفار، ان کے حق میں برابر ہے کہ آپ انہیں کفر پر عذاب الہی سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ کسی صورت ایمان نہیں لائیں گے۔ اہم باتیں۔ نمبر 1، اس آیت میں چند خاص کفار کے ایمان نہ لانے کی خبر دی گئی ہے، ورنہ عمومی طور پر تمام کفار کے حق میں ڈرانا اور نہ ڈرنا برابر نہیں، کیونکہ بہت سے کفار بعد میں ایمان لے آئے تھے۔ نمبر 2، کفر کا لغوی معنی ہے چھپانا، اور اصطلاح شرع میں ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار یا تحقیر و استہزاء کرنے کو کفر کہتے ہیں۔ ضروریات دین اسلام کے وہ احکام ہیں جنہیں ہر خاص و عام جانتے ہیں۔ خاص سے مراد علماء ہیں اور عام سے مراد وہ مسلمان ہیں جو علماء تو شمار نہ کیے جاتے ہوں لیکن علماء کی صحبت میں بیٹھتے اور علمی مسائل کا ذوق رکھتے ہیں۔ نمبر 3، علمی مسائل کا ذوق رکھتے ہوں۔ نمبر 3، مبلغ کا کام رضائے الہی کے لیے نیکی کی دعوت دینا ہے، قبول کرنے کی توفیق دینا اس کا کام نہیں،
لہٰذا اسے چاہیے کہ رضا الہی کے لیے نیکی کی دعوت دے اور نتائج اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ صدق اللہ العظیم۔